اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا کیا جانا، فرشتوں کو ان کے واسطے سجدہ کرنے کا حکم دیا جانا، آسمان جنت سے زمین پر اتارا جانا، توبہ کا قبول کیا جانا وغیرہ، اس پر روشنی ڈالی گئی۔ اور آج کی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا کہ تمہارے اوپر جو ہم نے انعام کیا، احسان کیا، نعمتوں کا نزول فرمایا، تم لوگ اس نعمت کا ان نعمتوں کو یاد کرو، اور ساتھ میں جو ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اس وعدے کو مکمل کرو، میں بھی اپنے وعدے کو مکمل کروں گا، اور ہر حال میں مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ یا سے بنی اسرائیل کو یاد کیا ہے۔ اگر کسی نبی کو لفظ یا سے پکارو تو شرک کا خطرہ ٹھوکنے والا یہاں تو پھنس جائے، اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ لفظ یا اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ عربی اور نحو کی کوئی گرامر کی کتاب میں بندہ بتا نہیں سکتا کہ لفظ یا اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لفظ یا تو خالی پکارنے کے لیے آتا ہے۔ ہدایت النحو جو مولوی کلاس کے سلیبس میں داخل ہے اور عربی زبان میں علامہ سراج الدین اودھی نے لکھی، اس کے اندر لفظ یا کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں حروف الندا خمسۃ یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ، پکارنے کے 5 الفاظ ہیں، یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ۔ اور لفظ یا کی جو مثال دی ہے تو کہا ہے یا زیدو، تو انہوں نے بتا دیا کہ پکارنے کے لفظ یا آتا ہے، جس کو پکارنا ہے لفظ یا سے پکارو۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا تو لفظ یا سے خطاب فرمایا۔ کہیں پہ مریم سے خطاب ہو تو کہا جائے یا مریم اقنتی، اے مریم۔ کہیں موسیٰ سے خطاب ہو تو کہا جائے یا موسیٰ۔ اب یہ اور بات ہے کہ قرآن بہت درس قرآن دیا جاتا ہے لیکن لفظ یا کا معاملہ کلیئر نہیں کر پا رہا ہے انسان۔ پھر آپ کہیں گے کہ اللہ کو بھی یا سے پکارتے ہو، رسول اللہ کو بھی یا سے پکارتے ہو، ولی کو بھی یا سے پکارتے ہو، تو ہم کہیں گے گرامر پہ عمل کرتے ہیں۔ گرامر میں نہیں منع کیا گیا، گرامر پہ عمل کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، پھر آپ کہیں گے گرامر ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، تو ہم کہیں گے قرآن تو دلیل ہے نا، زور سے کہو نا یار، قرآن تو دلیل ہے نا۔ قرآن میں تو کہا گیا یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، اور اللہ تعالیٰ نے خالی نبیوں کو ہی نہیں بلکہ ولیوں کو بھی پکارا ہے، کیونکہ ولیاں ہیں مریم، تو اللہ فرماتا یا مریم۔ یہاں تو بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل۔ ارے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی یا سے پکارا ہے، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون۔ تو گرامر آنا چاہیے تب قرآن آپ کی سمجھے گا نا۔ پھر وہ کہے گا نہیں، ایسا ہے کہ لفظ یا پاس والے کے لیے ہے، دور والے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے اگر تم عالم واقعتاً ہو، دیکھو یہ چیلنج ہے کیونکہ اوپر کا مائک بھی چل رہا ہے، اس لیے چیلنج کر رہا ہوں۔ بڑے اپنے آپ کو ٹائٹل والے عالم لگاتے ہیں نا، گرامر سے بات کریں گے، بولیں گے لفظ یا پاس والے کے لیے آتا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے علم کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی کتاب میں بتا دو کہ لفظ یا قریب والے کے لیے آتا ہے۔ لفظ یا کے بارے میں کہا جاتا ہے وَيَا لَهُمَا بَنِ الْمُتَوَسِّطِ، لفظ یا پاس والے کے لیے بھی آتا ہے، دور والے کے لیے بھی آتا ہے، اور بیچ والے کے لیے بھی آتا ہے۔ سمجھ رہے نا، لہما کہا گیا ہے کہ قریب والے کے لیے ہے، دور والے کے لیے ہے، وَلِلْمُتَوَسِّطِ، اور بیچ والے کے لیے بھی۔ اب آدمی کہے گا بھائی ہمارے قریب ہمارے دور،
تو یار آدمی کے اعتبار سے دور اور پاس ہے نا، ورنہ عمر تو ممبر پہ خطبہ دیں، مقام نہاون میں دیکھ لیں، ہے نا؟ اور صحیح روایت ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، الغابہ کے اندر بھی ہے، دارمی کے اندر بھی ہے، کیا کہ عمر خطبہ دے رہے ہیں، اور وہ عمر جن کی زبان سے حق نکلتا ہے، سبحان اللہ، ہمیشہ حق نکلتا ہے، کیونکہ ہم نہیں یہ سند دے رہے ہیں، ہم لوگ دیں تو ہماری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، اس نبی نے سند دی ہے، جب بول دیتا ہے تو اللہ نظام کائنات کو تبدیل فرما دیتا ہے، اس نبی نے سند دی ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر بقلبی، رواہ الترمذی فی مناقب عمر بن الخطاب۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق عمر کی زبان اور عمر کے دل پر رکھ دیا ہے۔ ارے اتنا ڈینجر رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان تو مر جاتا ہے، عمر گلی سے چلے شیطان دیکھے تو راستہ کاٹ کے بھاگ جاتا ہے، یہ عمر کی شان ہے۔ تو عمر کا نظریہ رحمانی ہوگا، شیطانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان تو بھاگتا ہے، پاس میں نہیں جاتا۔ جب عمر کی یہ شان ہے تو سوچو جس نبی نے عمر کو یہ مقام دیا اس نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا، کتنا بلند و بالا ہوگا۔ جی تو خطبہ دے رہے ہیں، نہاون روم کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں نہاون نام ہے اس کا، 2 مہینے کی دوری ہے مدینہ سے نہاون۔ اس ٹائم پہ جب گھوڑا وغیرہ سفر کرتے تھے، 2 مہینے کی دوری پہ، اب 2 مہینہ لگ جائے جہاں پر آدمی کو پہنچتے پہنچتے وہاں عمر اپنی آواز کو منٹوں سیکنڈوں میں پہنچا دیتے ہیں، جہاں انسان مہینوں میں پہنچ رہا ہو عمر اپنی آواز کو سیکنڈوں میں پہنچاتے ہیں، اور سننے والا بھی نہیں کہتا کہ مہینہ 2 مہینہ لگ رہا ہے، اے عمر تم نے سیکنڈوں میں پہنچایا ہے، تم بھی نبی کے غلام ہم بھی نبی کے غلام، تم بلا رہے ہو ہم سن رہے ہیں۔ اور تو عمر کہتے یا ساریت الجبل، یا لفظ یہاں پہ غور کرو، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو۔ کہا پہاڑ کے پیچھے کون ہے؟ کہا دشمن پہاڑ کی طرف پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے۔ لوگ کہتے نبی کو خبر نہیں، عمر کہتے پاگل ہے بے تو، اس لیے کہ نبی نے ہم کو اتنا بلند بنا دیا ہے، ہم کو بھی چھپی چیزوں کی خبر رہتی ہے، ہم کو خبر رہتی ہے۔ اور آتے ساریہ نے نہیں کہا کہ شرک ہو گیا، آتے ساریہ نے قبول کیا، دیکھا معاملہ حل ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا، یا 2 مہینے کی دوری تو اس پہ حضرت عمر بلا ہے تو شرک کا فتویٰ نہ لگے، اور جو لگائے وہ رحمانی نہیں ہو سکتا، وہ شیطانی ہو، اور ہم کو شیطان اور شیطانیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو علماء ربانیوں کی ضرورت ہے۔ سوال نا حضرت عمر کا طریقہ چلے گا، کوئی ثابت نہیں کر پائے گا کہ لفظ یا پاس والے کے لیے آتا ہے، اور اگر زیادہ پاس کرے گا اور بلند تو گرامر سے ثابت نہیں کر سکتا، اور اگر بہت زیادہ چلایا تو میں کہوں گا نبی ہم سے دور کہاں ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ارے تو اپنی جانوں سے بھی زیادہ جو قریب ہے ان کو بلا رہے ہیں، تو اپنے بارے میں غور کر، کیونکہ نبی مومنوں کس کی جانوں سے قریب ہے، کس کی، مومنوں کی جانوں سے قریب ہے، تو ہم اپنے قریب والے کو بلا رہے ہیں، تو اپنے ایمان کی تحقیق کر لے جا کر، کیونکہ بے ایمانوں کی جانوں سے قریب یہ نہیں کہا گیا، ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے ہم یہاں سے گزارے وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور کبھی کہتا ہے دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کرامت یہاں بزرگی کے معنی، تو لفظ یا کا معاملہ کلیئر ہو گیا، اگر ہو گیا تو ایک بات سبحان اللہ بنتا ہے۔ ہاں کوئی آوے تو کان پکڑ کے لانا، جیسے بکری کا کان پکڑ کے بھیڑیا لے جاتا ہے نا، ویسے پکڑ کے لانا۔ امام احمد رضا کا غلام برابر گرامر سے بات کرے گا، قرآن سے بات کرے گا، ٹھیک ہے نا، لفظ کا معاملہ کلیئر ہوا۔ ایک بار اور جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا
بنی اسرائیل، بنی معنی ہوتا ہے اولاد، بنی معنی کیا ہوتا ہے؟ اولاد، بچے۔ مسئلہ کیا ہوتے؟ یعقوب علیہ السلام کے ایک دو بچے نہیں ہوئے، 12 بچے ہوئے۔ کتنے بیٹے ہوئے؟ 12 بیٹے ہوئے۔ انہی میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ اسی لیے بولتے نا بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے۔ حضرت موسیٰ نے جب مارا پتھر پہ عصا تو پانی ایک جگہ سے نہیں نکلا، پڑا، مار پڑی ایک جگہ، اللہ نے پانی نکالا 12 جگہ۔ مار پڑی ایک جگہ، پانی نکلا 12 جگہ۔ یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے قدرت عطا فرما دیتا ہے کہ مارے ایک جگہ نعمت کا نزول ہو یا خروج ہو 12 جگہ سے۔ تو یہ 12 قبیلوں کے لیے پانی نکل رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل اولاد، یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد، جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں یوں کہا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا حضور میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے سورج چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا 11 ستاروں سے مراد کون؟ کہا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی۔ کہا سورج چاند سے کون مراد؟ کہا یوسف علیہ السلام کے والد اور آپ کی خالہ محترمہ، آپ کی خالہ مراد ہے۔ انہوں نے سجدہ کیا۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ تو کہا خواب دیکھا پورا نہیں ہوگا؟ کہا ہوگا نا پورا۔ بچپن میں دیکھا، بادشاہ بن گئے، بھائیوں کو غلطی کا احساس ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے استقبال میں بھائی بھی سجدہ کر رہے ہیں، والد نبی ہو کر سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ کی خالدہ بھی، آپ کی خالہ بھی آپ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں نا۔ تو 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے۔ کتنے بیٹے؟ 12۔ انہی کے طرف قبیلہ، انہی سے خطاب ہو رہا، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک بات اور بتا دیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب کیوں پڑا، پھر اسرائیل کیوں پڑا، تو بتاتا ہوں۔ یعقوب مانا ہوتا ہے پیچھے، جو پیچھے آئے۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے تھے، اور دونوں بیٹے جوڑا پیدا ہوئے۔ چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتے دار تھے، کزن، آپ کے بھائی کے لڑکے تھے۔ ان کی بچی سے شادی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 زبردست عالی مقام بچے عطا فرمائے، جوڑوا، ایک ہی دن پیدا ہوئے دونوں بھائی اور ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ بڑے بھائی کا نام تھا عیس، جو کچھ لمحہ پہلے پیدا ہوئے، اور چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام تھوڑی دیر میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو یعقوب یعنی بعد میں آنے والا کہا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے سے بڑی محبت کرتے، بڑی محبت۔ عیس کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ عیس کی اولاد میں بادشاہ عطا فرما دے۔ یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا کی، اے اللہ میرے یعقوب کی نسل میں نبیوں کا سلسلہ قائم فرما دے۔ دعا قبول ہوئی نبی کی۔ زیادہ تر نبی جو آئے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آئے، بنی اسرائیل سے آئے۔ یہ ہے دعائے نبی کا نتیجہ۔ بادشاہ کے لیے دعا کی، بیٹے کے لیے، بڑے بیٹے کے لیے، تو بادشاہ بنے ان کی نسل میں، اور دوسرے جو ہے ان کی نسل میں انبیاء کرام کا معاملہ رہا۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ ان کے پردہ فرمانے کے بعد عیس چونکہ بادشاہ کے لیے دعا کی، تو بادشاہ تو بہرحال بادشاہ ہوتا ہے، اور دوسرے بیٹے کے نبوت کی دعا کی ہے۔ تو جب نبی ہوتا ہے کوئی تو اس کی آزمائش بڑی زبردست ہوتی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے عیس کے پاس مال و اسباب خوب ہو گئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں رہا، آپ کے پاس سب ختم ہو گیا۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ آپ اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ، آپ کے ماموں بڑے پیسے والے ہیں جن کا نام ہے لایا، ان کے پاس جاؤ، ان کے یہاں کام کرو، ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی بیٹی سے تمہاری شادی کر دیں۔ لایان کی ایک نہیں 4-5 بیٹیاں تھیں،
اور اللہ کا ایسا کرم کہ لایان کی 5 بیٹیاں ایک ایک کر کے یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی. زور سے بولے نا یار. یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں 5 بیٹیاں ایک ایک کر کے آئیں. ان کے کردار اور گفتار رہن سہن کو دیکھا تو لایان نے بڑی بیٹی سے شادی کر دی. اللہ تعالیٰ نے کچھ بچے دیے، بڑی بیٹی کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے 2 نمبر کی بیٹی کے نکاح کر دیا، پھر کچھ بچے ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا. تیسری بیٹی سے شادی کی، ان سے کچھ بچے ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد چوتھی بیٹی جن کا نام راحیل تھا، ان سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی. بیٹا وہ تھا جسے عزیز مصر، بادشاہ مصر کہا جاتا ہے، جسے یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے. ان کے شکم میں آتا ہے یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی بنیامین اور بہن زینب پیدا ہو. اور اس کے بعد بچپن ہی میں آپ کو اللہ نے خوب نوازا. نبوت کا اعلان کا حکم ہوا کہ نبوت کا اعلان کرو. 40 سال کے ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لایان کے یہاں سے چل پڑے اپنے بچوں کو لے کر. جب آنے لگے تو لایان اتنے خوش ہوئے، کہا تحفے میں اپنے داماد کو کچھ دینا چاہتا ہوں. آدمی تحفے میں کیا دے گا؟ ہمارے یہاں بیٹی بہن جب جاتی ہیں تو کچھ تحفہ دیا جاتا ہے. کہا کیوں دیا جاتا ہے؟ کہا یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. تو جب روانہ کرنے لگے تو معلوم ہے کیا دیا؟ 500 اونٹ، سبحان اللہ، 500 بکریاں، 500 بیل اور 500 خچر عطا فرما دیے. مطلب 2000 اس زمانے کے جانور دے دیے، تحفے میں دیا اپنی بیٹی کو. اب بیٹوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. ہمارے یہاں ہوتا تو کیوں دے رہے اپنی بیٹی کو؟ میں بھی تو بیٹا ہوں. ارے باپ مالک ہوتا ہے، وہ جس بچے کو چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ انصاف کرے تو بہتر ہے. جی لے کر کے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی. یہ اس کو معلوم ہوا میرا بھائی آ رہا ہے، نبوت کا اعلان کر کے آ رہا ہے. چونکہ بادشاہت کی دعا ہوئی تھی اسحاق علیہ السلام کی طرف سے، تو شاہانہ انداز میں اپنے بھائی کا استقبال کرنے کے لیے آپ باہر تشریف لائے. بھائی کا استقبال کیا، رہ گئے. اس کے بعد معلوم پڑا کہ نبوت کا اعلان ہوا تو کہا اور کیا ہے؟ کہا ہماری نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کا سلسلہ قائم فرمانے والا. تو اس نے کہا ہمارے لیے بھی تو دعا کر دیں. ہمیشہ بادشاہ اللہ کے مقرب بندے سے دعا کراتا رہا ہے. اور بادشاہ جب جب گڑبڑ ہوا تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو کھڑا کیا. نیک بندے بادشاہ سے ٹکرا گئے، انہوں نے شریعت میں کمپرومائز نہیں کیا، بادشاہ کو ٹھکرا دیا ہے. یہ علماء، یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کا محافظ بنا کے بھیجتا ہے. بادشاہت کا محافظ نہیں بناتا. ہاں وہ بادشاہ جو اسلامی پیکر کا حامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سپورٹ میں ان نیک بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے. جی استقبال کے لیے دعا کر دیجیے کہ خالی بادشاہی نہ ہو، کچھ ہماری نسل میں بھی نبی پیدا ہو جائیں. تو کہا بھائی گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسل میں 2 نبیوں کو، اللہ تعالیٰ 2 نبیوں کو پیدا فرمائے گا. ایک نبی وہ ہوں گے جن کے صبر کی مثال دی جائے گی، ان کا نام ایوب ہوگا. اور دوسرے نبی وہ ہوں گے جن کی بادشاہت کی مثال دی جائے گی، جن کو ذوالقرنین کہا جائے گا. تمہاری نسل میں بھی اللہ تو نبیوں کو بھیجنے والا ہے. اس کے بعد آپ کنعان آئے اور آنے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ مل کر تبلیغ کرتے رہے. اور آپ کی چوتھی بیوی جن کا نام تھا راحیل، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ابھی یوسف علیہ السلام بنیامین کم عمر ہیں، انتقال ہو گیا. آپ کے ماموں لایان کو معلوم ہوا تو بڑی تکلیف ہوئی. تو انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ جو میری 5ویں بیٹی ہے آپ اس سے نکاح کر لیں تاکہ یہ خالہ ہوگی اور اپنے بھانجوں کی اچھی پرورش کرے گی، دیکھ بھال کرے گی. ان سے نکاح کیا تو یہ وہی خالہ ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا. سمجھ رہے نا؟ تو اس طریقے سے حضرت یعقوب اور کا نام پڑا. اب آپ کہیں گے اسرائیل کیسے نام پڑا؟ تو دیکھیں عبرانی زبان میں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ گوشت کھانے سے طبیعت سست ہے نہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چست پھرت بنا کے رکھے، خاص طور سے عبادت کے لیے. جی اس عبرانی زبان میں اسرا کے معنی ہوتا ہے بندگی کرنے والا.
اور ایل اللہ کا نام ہے. اسرائیل اللہ کی بندگی کرنے والا. عربی زبان میں سمجھے عبداللہ، جو نام عبداللہ ہے وہی نام اسرائیل ہے، دونوں کا معنی سیم ہے. سمجھ رہے نا؟ وہاں پر اسرائیل رہے تو نبیوں کا سلسلہ رہا، یہاں پہ عبداللہ رہے تو نبیوں کا سردار رہا، ہے نا؟ دونوں کا معنی سیم ہے. تو اسرائیل لقب کیوں پڑا؟ یہ اپنے والد کی خدمت کی وجہ سے ان کو ملا. ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں خالی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ابا کو چاہیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. قدموں کے نیچے جنت میں جانا ہے نا تو دروازہ کھولنا پڑے گا. ہاں، اسی لیے حضور نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. تو باپ کی خدمت کرو، دروازہ کھلے گا، تب جا کے قدموں کے نیچے جنت ملے گی. سمجھ رہے نا؟ تو باپ کی خدمت کرو، دروازہ کھلے گا، اور ڈائریکٹ جا کے جنت تلاش کرو گے تو دروازہ ہی نہیں کھلا، جنت کہاں سے ملے؟ پہلے دروازہ کھولو، باپ کی خدمت کرو، دروازہ کھلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے قدموں کے نیچے جنت عطا فرمائے گا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ باپ بھی کچھ اہمیت رکھتا ہے. یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ بند ہو گیا تو مسئلہ ہی ہو گیا. جس کے باپ ناراض ہیں وہ بچہ اپنے بارے میں سوچے کہ جنت کا دروازہ ناراض ہے، کھلے گا نہیں. ابھی وقت ہے، سویرا ہے، دروازے کو خوش کر لو، وہ کھل جائے گا تو جنت میں جانے سے کون لوگ پائے گا یار؟ اس کو راضی کرو. جی پھر ماں کے قدموں کے نیچے جنت. تو ہوا کیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام ایک دن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے کمرے میں تشریف لائے. دروازے پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی آ جائے اندر آنے مت دینا، کوئی بھی آ جائے اندر آنے مت دینا. کھڑے ہو گئے دروازے پہ، عبادت کرنے لگے. اتنے میں جبرائیل آ گئے. سبحان اللہ. جبرائیل آ گئے. ہمیشہ نبیوں کے خادم رہے، نبیوں کے رفیق و دوست رہے، اور انسان کے لبادے میں آئے، جسم و جسمانیات کے ساتھ آئے. حالانکہ نور ہے وہ. لوگ کہتے ہیں نور کا بدن نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں تو اپنی بات اپنے سامنے رکھ. میرا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. نور کو جسم بھی دے سکتا ہے اور جسم کو نور بھی عطا فرما سکتا ہے. میرا اللہ قادر مطلق ہے. فرشتوں کو جسم دے رہا. آ گئے تو جبرائیل علیہ السلام، کہا اندر جانا ہے، اسحاق علیہ السلام سے ملنا ہے. کہا نہیں جا سکتے آپ. کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا میرے ابا نے منع کیا ہے، کوئی بھی آ جائے اندر آنے مت دے. کہا نہیں مجھے بہت ضروری کام ہے. کہا نہیں اندر نہیں جا سکتے آپ. باتیں ہونے لگی، اندر جانے سے روک دیا، فرشتے کو روک دیا. حضرت اسحاق علیہ السلام عبادت سے فارغ ہو گئے. اپنے بیٹے کو بات کرتے ہوئے سنا تو تشریف لائے. جیسے ہی آئے تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا. سبحان اللہ. دیکھتے ہی پہچان لیا، دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میں نے معذرت چاہتا ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ کسی کو اندر مت آنے دینا. تو جبرائیل کہتے ہیں آپ کے بیٹے کے اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا کہ ان کو اسرائیل کے لقب سے یاد فرمایا ہے. اسرائیل کا لقب مطلب اللہ کی عبادت کرنے والا. اسی کو میرے مصطفیٰ نے یوں فرمایا کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. باپ خوش ہو گیا تو اللہ نے اسرائیل کے لقب سے یاد فرما دیا. سمجھ ہے نا؟ اچھا ایک بات اور، آج لوگ یعقوب کم بولتے ہیں، اسرائیل زیادہ بولتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا یعقوب بولنا چاہیے، نام ہے تو لقب ہے. کہا جب لقب کوئی بڑا دیتا ہے نا تو نام کم چلتا ہے، لقب زیادہ چلتا ہے. کہا کیسے؟ کہا نام تھا عبداللہ، لیکن مصطفیٰ نے کہا صدیق تو وہ امت کا صدیق اعظم ہو گیا. نام عمر ہے، مصطفیٰ نے فاروق کہہ دیا تو فاروق بین الحق والباطل ہو گیا. نام علی ہے، مصطفیٰ نے ابو تراب کہا تو علی نے کہا اسی نام سے یاد کرو کہ میرے نبی نے یہ لقب مجھے عطا فرمایا. نام ہے عثمان، لیکن آقا نے کہہ دیا ذوالنورین تو ساری کائنات میں ذوالنورین کا لقب مل گیا. سمجھنا؟ تو بڑا کوئی لقب دیتا ہے، بڑا کوئی لقب دیتا ہے تو وہ لقب بہت چرچے میں رہتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اچھا ایک چیز اور، بزرگوں کو لقب سے یاد کرنا یہ تو انبیاء کی سنت ہے. لیکن ہم لوگ لقب سے یاد کریں تو بڑے القاب دیتے تھے، بڑے بڑے
ارے پاگل، جو لقب دیا جاتا ہے نا یہ بھی نبیوں کا طریقہ آ رہا ہے۔ تمہارے یہاں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کس کے طریقے پر چلتے ہو۔ ہم تو قرآن میں آیا یعقوب کوئی نہیں یاد کیا، لیکن اسرائیل جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا، جگہ جگہ یاد فرمایا، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو لقب کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا یاد کرو، یعقوب کی اولاد یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ ابھی سب نعمتوں کا تذکرہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ عطا فرمایا، اللہ نے آسمان میں رات سے نور والا روشنی والا کھمبا اتار دیا، جو بچہ پیدا ہو لباس اللہ عطا فرمائے، ساتھ میں جو ہے پانی میٹھا عطا فرمائے، فرعون کی مصیبتوں سے نجات دلائے، اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل امت قرار دیا، بڑی نعمتوں سے رب نے یاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو ساری نعمتوں کو۔ یہ نعمت کرنے والا کون؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے اوپر کیا، یہ تو تم کو مقام ملا ہے نا، تمہاری محنت سے نہیں ملا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انعمت علیکم، یہ سارے انعامات ہم نے تم کو دیے، اس لیے گھمنڈ مت کر لینا کہ میں یہ میں وہ نہیں، یہ جو بھی مقام ملا ہے تم کو ہم نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا وعدہ پورا کرو۔ اب اللہ سے کیا وعدہ ان لوگوں نے کیا ہے؟ تو یہاں کئی تفسیریں کی جاتی ہیں، 5-6 تفسیریں کی جاتی ہیں۔ ایک تفسیر خاص ان لوگوں نے کیا تھا کہ تورات کا ہمیں اللہ نے عالم بنایا، انجیل کا عالم بنایا، تورات و انجیل کے اندر مصطفیٰ کے اوصاف کو اللہ نے بتایا، اور ہم نے یاد کیا، ہم نے وعدہ کیا کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے اوصاف بتاؤ نا، تم نے وعدہ کیا تھا بتانے کا، اور جب تم میرے محبوب کے اوصاف بتاؤ گے، یہ وعدہ پورا کرو گے، تو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم کو جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا، تم سے جو میں نے وعدہ کیا میں اپنا وعدہ پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ جی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہنا، کسی کا ڈر لانا مت دینا۔ آج لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں، کیا ڈرنے کا شیطان سے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے سے ڈرو۔ آج لوگ انسان سے ڈرتے ہیں، کیا ڈرنا ہے انسان سے؟ جان ہی تو لے گا، لیکن رب کی مرضی کے بغیر کوئی جان بھی نہیں لے سکتا، کوئی نہیں لے سکتا۔ اسماعیل پہ چھری چل رہی ہے، چھری بھی جانتی ہے کس پہ چلنا ہے کس پہ نہیں چلنا ہے، کیونکہ چھری کو یہ طریقہ سمجھنے کا اللہ نے عطا فرمایا۔ تو جان لینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جان لینا، زندگی دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے جس کے اختیار میں اسے تو ڈرنا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو لوگوں سے کیا ڈرنا، شریعت کی پاسداری میں کیا گھبرانا؟ لوگ کہتے ہیں آپ ایسا بول دو گے تو اتنے مخالف ہو جائیں گے، ہو جانے دو نا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا مخالفت میں کتنے لوگ ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے اللہ نے شریعت کے سپورٹ میں کتنے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ یہی تو صفا کی پہاڑی سے مصطفیٰ نے کیا، اعلان کیا، سب مخالف ہو گئے، لیکن ایک شہزادہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، اپنی قربانی بھی پیش کروں گا، اپنے بچوں کی بھی قربانی پیش کروں گا۔ جانتے ہو شہزادہ کون ہے؟ وہ ہے جس کو ابو الحسن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کہا جاتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ سمجھا نا؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگ کی توفیق